Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في الأرضين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما له آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. صلوات پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار اس پر شہزاد و کعبت قائم و دائم رکھے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس کوٹ مٹن کے جتنے بھی عزادار، جتنے بھی مومنین جنہوں نے اس عزاداری میں اس پر شہزاد کو بچانے میں، اس امام بارگاہ اس مسجد کو رواج دینے میں، اسے زندہ رکھنے میں، اسے احیاء کرنے میں، دام درم میں، سخن قدم میں جو اپنی خدمات انجام دی ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار جو بے گناہ اسیر اور لاپتہ ہیں انہیں جلد جلد بازیاب اور رہا فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں چہتر معصومین کا، پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں پنجتن پاک کا. مومنین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. جو لاولد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما. پروردگار جو ازدواج کے متمنی ان کے لیے ازدواج کی راہوں کو فراہم فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. پروردگار ہمیں دین محمد والے محمد صحیح معنی میں سیکھنے اور اس پر عمل پیرا کرنے ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے مرحومین جو گزشتہ سالوں گزشتہ دنوں ہمارے درمیان تشریف فرما تھے لیکن آج ہمارے درمیان نہ رہے، مالک ان تمام مرحومین کو جوار محمد والے محمد میں جگہ نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں شہزادی سکینہ کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں شہدائے کربلا کا، اسیران کربلا کا. پروردگار ہماری مائیں بہنوں کے حجاب کو، ان کے پردے کو حفاظت فرما. پروردگار ہمارے نوجوانوں کی نوجوانی کو، ان کے جذبے کو، ان کی دین کی خدمت کو حفاظت فرما. پروردگار جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کا سایہ ان پر دراز فرما. پروردگار جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کے درجات میں اضافہ فرما. پروردگار ان تمام مرحومین کے اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش فرما. ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی بخشش فرما. پروردگار غلام اکبر بے جرم و قید ہیں، پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں بیماری کربلا کا، اسیران کربلا کا، انہیں جلد از جلد رہا اور بازیاب فرما. پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد والے محمد کا جو انتظامیہ ہے، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، عمران شاہ صاحب کے والد، سجاد شاہ بخاری صاحب، عمران بھٹی صاحب کے جو والدین ہیں، پتافی صاحب کے جو بھی والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے،
مالک تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد والے محمد کا، ان کی قبروں کو اپنے نور، اپنے لطف، اپنی نعمتوں برکتوں سے اجالا فرما۔ پروردگار ان کو قبر میں جوار، ان کو جنت میں جوار محمد والے محمد میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار انہیں قبر میں زیارت محمد والے محمد نصیب فرما۔ پروردگار انہیں قیامت میں شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما۔ پروردگار جو سیکورٹی کے فرائض بیان ملائے اسٹوڈنٹس کے، جو نوجوان سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، رینجرز کے، پولیس کے اور جملہ جو انتظامیہ ہے، پروردگار اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار انہیں توفیق دے کہ آئندہ سالوں، آئندہ دنوں بھی اسی طریقے سے آگے رسول کے ذکر کو ترویج دینے میں ان کی سعادت کو قبول فرما۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ سورہ مبارکہ آراف کی 138ویں آیت کو سرنامہ کرام میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک برادر نے اس پر اصرار کیا ہے۔ ان کا یہ سوال ہے کہ سید اور اہل بیت میں فرق بیان کریں اور ان دونوں میں کون کون شمار ہوتے ہیں۔ تو اس سوال کا مختصراً جواب دے دوں۔ بھائی دیکھیے، انسان اس دنیا میں اس انداز سے خلق ہوا ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو بھی آلودہ تھا اور جب مرا تو بھی نجس ہو گیا۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو بھی نجس تھا اور جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو بھی نجاست کی صورت میں جائے گا۔ جب پیدا ہوا تو اس سے خون لپٹا ہوا تھا اور جب مر گیا تو اس پر اس کو کوئی چھو لے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وہ میت ہو کے نجس بن گئے نہیں بن، بس پیدائش بھی نجاست سے ہے اور اختتام بھی نجاست پر ہے۔ اب انسان درمیان کی زندگی میں طہارت چاہتا ہے، انسان درمیان کی زندگی میں طہارت ڈھونڈ رہا ہے، ہر انداز کی طہارت، معاشی طور پہ طہارت ڈھونڈ رہا ہے، جنسی طور پر طہارت ڈھونڈ رہا ہے، جسمانی طور پر طہارت ڈھونڈ رہا ہے، روحانی طور پر طہارت ڈھونڈ رہا ہے، نفسیاتی طور پر طہارت ڈھونڈ رہا ہے، ذہنی طور پر طہارت ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یہ طہارت ڈھونڈ رہا ہے۔ اب پورا قرآن مطالعہ کر کے جا کے دیکھ لیجیے، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پروردگار عالم نے صرف ایک خاندان کے اندر طہارت رکھ دی ہے۔ صرف ایک خاندان میں طہارت رکھ دی۔ بھئی کیا ابراہیم کے خاندان کو مطہر بنایا؟ نہیں بنایا۔ کیا اسماعیل کے خاندان کو طہارت یافتہ بنایا؟ نہیں بنایا۔ کیا ہود اور لوط کے خاندان کو طہارت دی؟ بھئی ان کا ذکر کیا ہے۔ واجب الاتباع نبی ہے، ہمارے لیے واجب الاحترام نبی ہے، لیکن ان کے خاندان میں پروردگار نے طہارت نہیں رکھی، اس لیے کہ وہ بہت عظیم نبی ضرور تھے، لیکن بعض نبیوں کی زوجائیں ان کے راستوں سے منحرف تھیں، بعض نبیوں کی زوجائیں راستوں سے منحرف تھی، بعضوں کی اولاد ان کے راستوں سے منحرف تھی۔ تو پروردگار عالم نے اگر کہیں طہارت رکھی ہے تو صرف ایک جگہ پر بیان کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے آل محمد، پروردگار عالم نے ارادہ کر لیا ہے کہ رجس سے تم کو دور کر دے اور طہارت کو تمہارے اندر سما دے، طہارت کو تمہارے اندر رکھ دے۔ تو یہ کسی کو نفسیاتی طہارت چاہیے تو آل محمد کی طرف جائے، اگر کسی کو معاشی طور پر طہارت چاہیے تو آل محمد کی دہلیز پر جائے، اگر کسی کو بدنی طہارت چاہیے تو آل محمد کی تعلیمات سے استفادہ کرے، اگر کسی کو روح کی طہارت چاہیے تو آل محمد کے پاس آئے، اگر ذہن کی طہارت چاہیے تو آل محمد کے پاس آئے، اگر اخلاق کی، کردار کی، سیرت کی، کردار کی، گفتار کی طہارت چاہیے تو آل محمد کے پاس آئے۔ تو بھئی طہارت ہے صرف آل محمد کے پاس، طہارت ہے صرف آل محمد کے پاس۔ اب جو آل محمد سے دور ہے وہ طاہر نہیں، نجس ہے۔ عالم اہل بیت سمجھ آ گئے، اہل بیت، لیکن پروردگار عالم نے صرف ایک حیثیت کی طہارت نہیں دی، بھائی صاحب، صرف ایک حیثیت کی طہارت نہیں دی، بلکہ ہر حساب سے طہارت دی ہے، ہر حساب سے پاکیزگی دی ہے، مطلق طہارت دی ہے اور مطلق نجاست کو دور کر دی ہے۔ یہی ہے نا، مطلق طہارت دی ہے اور مطلق نجاست کو دور کر دی ہے۔ تو بھئی یہ ہو گئے اہل بیت، یہ ہو گئے اہل بیت۔ اب ان کے نسب سے جو بھی وابستہ ہو جائے، نسبی طور پر، ڈی این اے کے طور پہ، بایولوجیکلی طور پر جو بھی ان سے وابستہ ہو جائے وہ سید ہے، وہ سید کہلائے جائے گا۔ اور سید کا احترام ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر رسول اور آل رسول کا خون دوڑ رہا ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اس کا احترام
وقتی کہ وہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مخالف نہ آ جائے اس کا احترام ضروری ہے. تو بھائی اہل بیت اور سید ڈیفینیشن واضح ہو گئی. بھائی سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 138 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل نیل کے کنارے پر پہنچے تو اب چاہا کہ بھئی نیل کو عبور کرے تو پروردگار عالم نے کہا کہ عصا مارو. عصا پھینکی, نیل درمیان سے خشک ہو گیا, بنی اسرائیل گزر گئے. اب جب بنی اسرائیل گزر گئے, کچھ دیر سسانے کا موقع ملا, کچھ دیر فرصت ملی, کچھ دیر فراغت ملی, تو آدمی گناہ کی طرف کب جاتا ہے؟ جب فراغت ہوتی ہے. جب فراغت ہوتی ہے تو انسان کو گناہ سجائی دیتا ہے. جب فراغت ہوتی ہے تو ذہن میں خناس آتا ہے, ذہن میں وسوسہ آتا ہے. بھئی اب فراغت ملی, اب انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں کی پرستش کر رہی ہے. اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں کی پرستش کر رہی ہے. ایک مرتبہ موسیٰ سے کہا, موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, اے موسیٰ تم ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دو جس طریقے سے ان کے لیے بنا ہوا ہے. ایسا خدا بنا دو جیسا ان کے لیے بنا ہوا ہے. موسیٰ نے کیا کہا, انکم قوم تجہلون, بے شک تم ایک جاہل قوم ہو. سورہ مبارکہ اعراف آیت شمار 138 میں نے حوالہ دے دی. بھئی اب اس آیت کی تفسیر سنتی چلی جائے گی. انسان کا المیہ یہ ہے کہ انسان کو جو چیز سمجھ نہیں آتی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. جو چیز سمجھ نہیں آتی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ کیا کرتا ہے, اپنے ذہن کے مطابق, اپنی ناقص معلومات کے مطابق, اپنے تصورات کے مطابق اس چیز کی نسبت ایک تجزیہ و تحلیل کر لیتا ہے. بھئی انسان کو جب وحی سمجھ نہیں آئی تو اسے خواب بنا دیا. جب انسان کو دین سمجھ نہیں آیا تو اسے دیگر نظریات کی طرح ایک نظریہ بنا دیا. جب رسول سمجھ نہیں آیا تو اسے اپنے جیسا بشر بنا لیا. جب رسول سمجھ نہیں آیا تو اپنے جیسا بشر بنا دیا. جب خدا سمجھ نہیں آیا تو اس کے لیے بت بنا دیا. اور جب قدیر سمجھ نہیں آیا, جب قدیر سمجھ نہیں آیا تو اس کے مقابلے میں سقیفہ بنا دیا. انسان کی غلطی ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ کیا کرتا ہے, جو ناقص ذہن میں تصور ابھرتا ہے اسی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جب تو اسے چاہیے کیا کہ وہ معلومات حاصل کرے. بھئی اب جب بنی اسرائیل فرعونیوں کے تسلط میں ہے, فرعونی ان کے مردوں کو ذبح کر رہا ہے اور ان کی مستورات کو اپنی کنیزی میں لے لیتا ہے. فرعون بنی اسرائیل نے پروردگار سے التماس کی, پروردگار کسی نجات دہندے کو بھیج, کسی مددگار کو بھیج. تو پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ مددگار کے طور پر بھیجو. اب موسیٰ کو بھیجا. موسیٰ نے کہا اگر فرعون سے نجات چاہیے تو تمہیں مصر سے کوچ کرنا ہوگا. اگر تمہیں نجات چاہیے تو تمہیں مصر سے کوچ کرنا ہوگا, مصر سے ہجرت کرنی ہوگی. اب مصر سے اسباب سفر تہیہ کیا, کوچ کیا. اب نیل کے کنارے پر پہنچے. اب آگے سے نیل کی تیز بہتی ہوئی لہریں ہیں اور پیچھے سے فرعونیوں کا لشکر تعاقب کر رہا ہے. پیچھے سے بھی ایک ہلاکت ہے اور آگے سے بھی ایک ہلاکت ہے. اور جب ان دو ہلاکتوں کے درمیان پھنسے, پروردگار سے پھر التماس کی. پروردگار نے کہا کہ عصا مارو. عصا مارا, درمیان سے نیل خشک ہو گیا. اب بنی اسرائیل نے عبور کر لیا. اب بنی اسرائیل عبور کر کے نیل تو دوبارہ آ کر مل گئے, فرعونی گرد ہو گئے. اب ایک ایسی قوم کو دیکھا جو پتھروں سے خدا بنا کر ان کی پرستش کر رہی تھی, اپنے ہاتھوں سے خدا بنا کر پرستش کر رہی تھی. تو ایک مرتبہ جب موسیٰ سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, کہ تم ہمارے لیے ایک ایسا خدا بنا دو جیسا ان کے لیے بنا ہوا ہے, تو موسیٰ نے پلٹ کر کہا انکم قوم تجہلون, بے شک تم ایک جاہل قوم ہو, تم ایک گمراہ قوم ہو. تو بھئی موسیٰ کی قوم نے کیا تقاضا کیا تھا کہ تم ہمارے لیے اللہ بنا دو. تو موسیٰ نے پلٹ کر کیا کہا کہ تم ایک جاہل قوم ہو. تو بھئی اگر مصر کے بنی اسرائیل خدا بنانے کا کہے تو وہ جاہل بن جائے, تو اگر مکے کے بنی اسماعیل سقیفہ میں کہے کہ اللہ کا جانشین بنا دو تو میں انہیں جاہل نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ ارے تم اللہ نہیں بنا سکتے تھے, اس کا جانشین تم کیسے بناؤ گے؟ اگر مصر کے بنی اسرائیل جاہل ہے تو بھائی مکے کے بنی اسماعیل کی کیا قصور ہے؟ کیا ان کو کوئی امتیاز حاصل ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ خدا بنا دو. انہوں نے کیا کہا؟ خدا کا جانشین بنا دو. بھائی انسان کتنی عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر کتنی ورائٹیز رکھی یا نہیں رکھی. بھائی یہیں پر اس نشست میں جتنے افراد تشریف فرمائے, ہر ایک کا فنگر پرنٹ الگ ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کا فنگر پرنٹ الگ ہے.
بھائی انسان جس کی اتنی مثالیں پائی جاتی ہے، جس میں اتنا تنوع پایا جاتا ہے، جس میں اتنا تعدد پایا جاتا ہے، ہر ایک کی سوچنے کی صلاحیت الگ ہے، ہر ایک کی قابلیت الگ ہے، ہر ایک کا ڈی این اے الگ ہے، ہر ایک کا بلڈ سیل الگ ہے، ہر ایک کا فنگر پرنٹ الگ ہے، ہر ایک کی قد و قامت الگ ہے، ہر ایک کی جسامت الگ ہے. تو بھائی انسان جس کی اتنی مثالیں پائی جاتی ہے، انسان آج تک انسان نہیں بنا سکا تو انسان خدا کیسے بنا لے گا؟ انسان نہیں بنا سکا جس کی اتنی مثالیں پائی جاتی ہے، تو انسان خدا کیسے بنا لے گا کہ جس کی کوئی مثال بھی نہیں پائی جاتی. سورہ مبارکہ شورى لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ تمہارے پروردگار کی کوئی چیز نظیر نہیں ہے، تمہارے پروردگار کی کوئی شبیہ نہیں ہے. وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے. ہاں جو بنایا جائے وہ بت تو ہو سکتا ہے، جو بنایا جائے وہ بت تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ خدا وہ نہیں ہوتا جو بنایا جائے، خدا وہ نہیں ہوتا جو بنایا جائے. جو بنایا جائے وہ بت تو ہو سکتا ہے، اور بت تو ہو سکتا ہے، لیکن بت خدا نہیں ہو سکتا. اس سے کیونکہ بت ہے میرے ذہن کی تخلیق، بت ہے میرے ہاتھ کی صنعت، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. انسان بت تو بنا سکتا ہے، بت تو ہو سکتا ہے، لیکن بت خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بت ہے میرے ذہن کی تخلیق اور خدا ہے میرے ذہن کا خالق. جواب دیتے رہیے، جواب دیتے رہیے. بھائی بت تو ہو سکتا ہے، لیکن بت خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ بت ہے میرے ذہن کی تخلیق اور خدا ہے میرے ذہن کا خالق. تو بت تو ہو سکتا ہے، لیکن بت خدا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے بت ساز، بت پرست تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بت شکن نہیں ہو سکتا. بت شکن ہونے کے لیے علی ہونا پڑتا ہے. اللہ نے علی بنا کر سانچہ توڑ دیا. اپنا دوسرا اللہ ہے، نہ دوسرا علی ہے. اپنا دوسرا اللہ ہے نہ دوسرا علی. تو بھئی آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، ثانی صاحب آپ مجھ سے سوال پوچھے کہ یہ قبلہ نے دعویٰ کیسے کیا ہے. یہ صرف ممبری دعویٰ تو نہیں ہے، میں ممبری بنیادوں پر دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. شاہ صاحب، عمران شاہ صاحب، ممبری بنیادوں پر دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، دلیل کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہوں. بھائی میرے رسول نے کیا کہا؟ مشہور و معروف حدیث ہے، البتہ اسے دلیل نہیں بنا رہا، دلیل ایک دوسری حدیث کو بنا رہا. میرے رسول نے کیا کہا؟ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى موسى في اسمه والى ابراہیم في شجر عزمه والى یحییٰ في زہده فلينظر الى علی بن ابی طالب. جو آدم کو اس کے علم میں اور نوح کو اس کے فہم میں اور ابراہیم کو اس کے عزم میں اور موسیٰ کو اس کی شجاعت میں اور یحییٰ کو اس کے تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ اتنے سارے نبیوں کی ایک تجلی علی بن ابی طالب کے اندر دیکھ لے. 1,24,000 انبیاء کو ایک علی کے اندر دیکھ لے. ایک علی کی ذات کے اندر تمہیں سارے انبیاء کی تجلی دکھائی دے گی. تمہیں آدم بھی دکھائی دے گا، تمہیں عیسیٰ بھی دکھائی دے گا، تمہیں موسیٰ بھی دکھائی دے گا. اور کیوں نہ دکھائی دے؟ کیونکہ علی تو وہ ذات ہے جو ان کا بھی مشکل کشا ہے. علی تو وہ ذات ہے جو ان کا بھی مشکل کشا ہے. علی نے ہر ایک کی مشکل کشائی کی. دلیل دینا جاؤ. بھائی پروردگار عالم وہ ذات نہیں ہے جو مشکل کے بعد مشکل کشائی کرے. پروردگار وہ ذات نہیں ہے بھائی جو مشکل کے بعد مشکل کشائی کرے، بلکہ پروردگار اس ذات کو کہتے ہیں جو مشکل سے پہلے مشکل کشا بھیج دے. بھائی آپ کو جب پیاس لگی تو پانی موجود تھا یا نہیں تھا؟ پانی موجود تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا. بھائی پانی پروردگار نے پہلے خلق کیا ہے اور پیاس بعد میں خلق کی ہے. پانی پہلے خلق کیا ہے، پیاس بعد میں خلق کی ہے. بچے کی ضرورت، غذائی ضرورت پہلے فراہم کی ہے، بچے کی ولادت بعد میں ہوئی ہے. انسان کی خوراک پہلے فراہم کی ہے اور انسان کی بھوک بعد میں خلق کی ہے. تو پروردگار ضرورت کو بعد میں خلق کرتا ہے اور ضرورت جس چیز سے پورا ہونی ہوتی ہے اسے پہلے خلق کرتا ہے. تو پروردگار کا مزاج سمجھ آ گیا. بھائی آپ رسول سے پہلے جا کر دیکھ لیجیے کون ہے نبی عیسیٰ. عیسیٰ سے پہلے کون ہے موسیٰ. موسیٰ سے پہلے کون ہے یوسف. یوسف سے پہلے یعقوب. یعقوب سے پہلے اسحاق. اسحاق سے پہلے ابراہیم. ابراہیم سے پہلے ہود اور لوط. ان سے پہلے نوح. ان سے پہلے ابراہیم آدم. تو بھائی یہ سارے تھے نبی. انہوں نے کرنا تھی تبلیغ کے راستے میں تھی مشکلات. تو بھئی اگر مشکلات ہو تو کوئی نہ کوئی مشکل کشا بھی تو ہونا چاہیے تھا. مشکلات ہو تو کوئی نہ کوئی مشکل کشا بھی تو ہونا چاہیے تھا. اب یہ جملہ یاد کر کے چلے جائیے گا. بھئی جب ان سب
اور مشکلات کے لیے کسی نہ کسی مشکل کشا کی ضرورت تھی. اب اس بنیاد پر اور اس منطق پر میں کہہ رہا ہوں کہ آدم بعد میں تھے, علی پہلے سے ہے. آدم بعد میں ہے, علی پہلے سے ہے. علی کے سامنے آدم کی خلقت ہوئی ہے, علی کے سامنے آدم کا وجود بنا ہے. تو بھائی میرے رسول نے ایک مرتبہ علی کو آتے ہوئے دیکھا. میرے رسول نے کہا کہ علی, چہرے کو دیکھ کر کہ علی تیرے اندر مجھے وہ فضائل نظر آتے ہیں کہ اگر میں انہیں بیان کرنا شروع کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ جو بات نصارہ نے, مسیحیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہی تھی, مجھے ڈر ہے کہ میری امت تیرے بارے میں نہ کہہ دے. میرا رسول کیا ہے, ظاہری نہیں کر رہا ہوں, دلیل کے ساتھ. اگر کسی کو ریفرنس چاہیے تو اصول کافی, شیعوں کی سب سے مستند حدیثی کتاب, اس میں یہ حدیث درج ہے, اس میں یہ حدیث درج ہے. میرے رسول نے علی کو آتے ہوئے دیکھا, کہا کہ علی تیرے اندر مجھے وہ فضائل دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر میں انہیں بیان کرنا شروع کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ نصارہ نے جو بات عیسیٰ کے بارے میں, مسیح کے بارے میں کہی تھی, میری امت تیرے بارے میں نہ کہتے. اگر میں بیان کرتا تو تم جس راستے سے گزرتا چلا جاتا, لوگ تیرے پیروں کی دھول کو تبرک کے طور پہ, برکت کے طور پہ جمع کرتے چلے جاتے ہیں. لوگ تیرے پیر کی دھول کو برکت کے طور پر جمع کرتے چلے جاتے ہیں. تو بھائی علی کے کتنے فضائل تھے وہ تو بیان نہیں ہوئے. بیان ہوئے میرے سرکار نے بیان نہیں کیا, اگر بیان کر دوں تو مجھے ڈر ہے, تو ڈر کی وجہ سے سرکار نے بیان نہیں کیا. تو بھائی جتنے بیان ہوئے ان فضائل کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگوں کو علی کے اندر خدا ہونے کا شائبہ دکھائی دیتا ہے. ان فضائل کے ہوتے ہوئے بعض لوگوں کو علی کے اندر خدا ہونے کا شائبہ دکھائی دیتا ہے, ناقص لوگوں کو خدا ہونے کا شائبہ دکھائی دیتا ہے. تو اگر علی کے سارے فضائل بیان ہو جائیں کہ اگر قلم کو قلم بنا دیا جائے, سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے, سفید زمین کو کاغذ بنا دیا جائے, تو اگر یہ سارے فضائل بیان ہونا شروع ہو جائیں تو انسان کا شعور یہ گواہی دے گا کہ اگر علی خالق نہ صحیح تو کم از کم مخلوق جتنا پست بھی نہیں ہے. علی اگر خالق نہ صحیح تو علی مخلوق جتنا پست بھی نہیں. علی میرے آپ جیسا نہیں ہے, علی ہم سے بہت بلند ہے. تو بھائی عیسیٰ کی کیا فضیلت تھی جس کی وجہ سے نصارہ نے انہیں اللہ کی منزلت پر بٹھا دیا؟ کیا منزلت تھی؟ نہیں, یہ کچھ بھی نہیں, بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. فضیلت کیا تھی ان کی؟ بن باپ کے. نبی ہونا بھی فضیلت نہیں, کیونکہ اسی زمانے میں یحییٰ بھی نبی تھے, لیکن یحییٰ کو کسی نے اللہ کی منزلت پر نہیں بٹھایا. اگر بٹھایا تو عیسیٰ کو بٹھایا. کیوں؟ عیسیٰ کے اندر ایب نارمل, غیر عادی بات کیا تھی, آؤٹ آف روٹین بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ باپ کے بغیر پیدا ہو. ہر انسان ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے, لیکن عیسیٰ کا باپ سے رابطہ منقطع تھا, باپ سے رابطہ برقرار نہیں تھا, صرف ماں کے ذریعے سے جنم ہوا, صرف ماں کے ذریعے سے ولادت ہوئی. تو بھائی عیسیٰ کا جب باپ سے رابطہ ٹوٹا تو لوگوں نے انہیں اللہ کی کرسی پر بٹھا دیا. باپ سے رابطہ ٹوٹا تو لوگوں نے اللہ کی کرسی پر بٹھا دیا. تو بھائی میرے علی کا تو کتنے حوالوں سے اللہ سے رابطہ برقرار ہے, میرے علی کا تو کتنے حوالوں سے اللہ سے رابطہ برقرار ہے. اگر اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو بھائی جواب دیتے جائیے, جواب دیتے جائیے, کہتے جائیے علی, کہتے جائیے. بھائی اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو علی, اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو علی. اگر اللہ فرش پر کسی چیز کا خریدار ہے تو وہ نفس ہے علی. اگر اللہ فرش پر کسی چیز کا خریدار ہے تو وہ نفس ہے. اگر اللہ اپنے رسول سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ لہجہ ہے. اگر اللہ اپنے رسول سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ لہجہ ہے. اگر اللہ کے عرش پر پردے سے ہاتھ برآمد ہو رہا ہے تو وہ دست ہے. اور نہج البلاغہ شاہکار ہے, نہج البلاغہ شاہکار ہے. تو بھائی علی کا تو کتنے حوالوں سے اللہ سے رابطہ برقرار ہو گیا. تو اگر علی اللہ سے فخر کے طور پر کہے کہ اللہ مجھے فخر ہے کہ تو میرا اللہ ہے, تو اللہ بھی کیوں نہ پلٹ کر کہے کہ علی مجھے فخر ہے کہ میں تیرا اللہ ہوں. کیوں پریشان تو نہیں ہو گئے؟ علی کے فضائل سن کے پریشان تو نہیں ہوئے؟ چہرے اترے تو دکھائی نہیں دے رہے. تو بھائی آپ یہ فضیلت کا ایک اور بات بھی سنتے چلے جائیے. بھائی پروردگار عالم کی ذات کی صفت یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. پروردگار عالم کی ذات کی صفت یہ ہے حد اندازہ ہوتا ہو,
اس کی ذات کی سمجھ، اس کی حد یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی حد بندی ہو جائے تو وہ ہو جائے گا محدود، اور پروردگار اگر محدود ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکان میں ہے دوسرے مکان میں نہیں ہے۔ محدود ہونے کا یہ مطلب ہے نہیں ہے بھئی آپ ابھی سب کوٹ مٹھن میں ہیں تو آپ راجہ پور سٹی میں تو نہیں ہے نا، کیونکہ آپ ہیں محدود۔ اگر آپ یہاں پر ہیں تو وہاں پر نہیں، اور اگر وہاں پر ہیں تو یہاں پر نہیں ہے، تو آپ ہیں محدود۔ اور پروردگار عالم کی ڈیفینیشن، اس کی حد، اس کی تعریف کیا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ وہ محدود نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم اگر اس کے بندے اس کے صفات کی تجلی بن جائیں، جس طریقے سے وہ رحمان ہے، اگر پروردگار کا بندہ بھی رحمان بن جائے، اگر وہ رحیم ہے تو پروردگار کا بندہ بھی رحیم بن جائے، جس طریقے سے وہ غفور معاف کرنے والا ہے تو پروردگار کا بندہ بھی غفور بن جائے، جس طریقے سے وہ ودود ہے یہ بھی ودود بن جائے، جس طریقے سے وہ غفار ہے یہ بھی غفار بن جائے، جس طریقے سے وہ قہار ہے یہ بھی قہار بن جائے۔ اگر انسان پروردگار عالم کی صفات کی کامل ترین تجلی بن جائے تو جس طریقے سے وہ لامحدود ہے، پروردگار اپنے بندے کو بھی لامحدود بنا دیتا ہے۔ ابھی تو بات ہی نہیں سمجھ آئی، پروردگار ہے لامحدود، اگر انسان پروردگار کی صفات کی تجلی بن جائے تو پروردگار انسان کو بھی لامحدود بنا دیتا ہے۔ اب سمجھ آیا؟ ہر انسان کہہ رہا تھا کہ آج علی میرے دسترخوان پر تھے، یہ سب کہہ رہے ہیں آج علی میرے دسترخوان پر ہے، وہ کہہ رہے ہیں آج علی میرے دسترخوان پر ہے، وہ کہہ رہے ہیں علی کو میں نے دعوت دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آج کو علی میں نے کو بلایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شام کے وقت میں نے دیکھا تھا۔ تو بھئی اتنے سارے لوگوں نے ایک علی کو کیسے دیکھ لیا؟ ارے تعجب نہ کرو، جب ایک اللہ اتنے لوگوں سے قریب ہے تو ایک علی اتنے انسانوں سے قریب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک علی پروردگار عالم نے اس طریقے سے خود لامحدود ہے، پروردگار نے اپنے بندے کو بھی لامحدود بنا، پروردگار عالم نے اپنے بندے کو اپنی صفات دینا شروع کر دی، پروردگار عالم نے اپنے بندے کو اپنی صفات کی تجلی بنا دی۔ اب در حقیقت دیکھ تو بندے رہے ہو، دیکھتا تو بندہ ہوں لیکن دیکھ خدا رہا ہے، دیکھ بندہ رہا ہوں لیکن دیکھ خدا رہا ہے۔ اس لیے خدا رہا ہے کیونکہ اس کی آنکھ اب اس کی آنکھ نہیں ہے، وہ ہے عین اللہ۔ اب اس کی زبان اب اس کی زبان نہیں ہے بلکہ ہے وہ ہے لسان اللہ۔ اب اس کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ وہ ہے ید اللہ۔ اب اس کا کان نہیں ہے بلکہ وہ ہے اذن اللہ۔ اور جب ایک نفس بچ گیا تھا تو شب ہجرت میں پروردگار نے کہا کہ علی آج تو بستر رسول پر سو جا، آج تو بستر رسول پر سو جا۔ اچھا بستر رسول پر سو کر کیا کرو؟ اے علی مجھے اپنا نفس بیچ دے، اور اپنا نفس بیچ کے تو میری رضایت کو خرید لے۔ تو بھئی آج سے علی کا نفس نہ رہا بلکہ وہ ہو گیا نفس اللہ، اور اللہ کی رضا نہ رہی بلکہ وہ ہو گئی رضایت علی۔ اگر تاریخ میں کسی کو دیکھنا ہو کون رضی اللہ تو یہ دیکھ لو جن سے علی راضی وہ سب رضی اللہ، اور جن سے علی ناراض وہ سب لعنت اللہ۔ جن سے علی راضی وہ سب رضی اللہ، وہ سب ہمارے سروں کا تاج، اور جن سے علی ناراض وہ سب لعنت اللہ، وہ اب لعنت کے سزاوار ہیں۔ ان کی عبادتیں ان کو کام نہیں آئیں گی، اسے کیونکہ عبادت اگر کسی کے کام آنی ہوتی تو سب سے پہلے ابلیس کے آتی، کسی کے کام آنی ہوتی تو سب سے پہلے ابلیس کے آتی۔ کتنے سال عبادت کی ہے ابلیس نے؟ بار تب تمہارا 6000 سال، اکبر بھائی 6000 سال عبادت کی ہے، اور معلوم نہیں ہے کہ یہ 6000 سال آیا زمین کے ساتھ ہے یا آسمان کے ساتھ، اسے کیونکہ آسمان کا ایک سال زمین کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ تو بھئی اتنی عبادت کر لینے کے باوجود کیا یہ عبادتیں، کیا یہ سجدے، کیا یہ رکوع، کیا یہ نمازیں، کیا یہ قنوت، کیا یہ روزے، کیا یہ قیام، کیا یہ ذکر، کیا یہ دعا، کیا ابلیس کو لعین اور رجیم ہونے سے بچا سکی؟ نہیں بچا سکی۔ غلطی کیا تھی؟ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، آدم کو خلیفہ نہیں مانا تھا، آدم کو اپنے اوپر اولویت نہیں دی تھی، آدم کو اپنے اوپر فوقیت نہیں دی تھی۔ کہا کیا تھا؟ میں آدم سے عمر میں بڑا ہوں۔ بھئی ساتھ چلتے جائیے گا۔ کیا کہا تھا؟ میں آدم سے عمر میں بڑا ہوں، میں آدم سے قد میں بڑا ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے۔ تو پروردگار عالم کو غرور پسند نہ ہے، پروردگار نے ابلیس کو لعین بنا دی،
ابلیس کو رجیم بنا دیا، ابلیس کو مردود بنا دیا. تو بھائی ابلیس مردود کیسے بنا؟ اس لیے کیونکہ آدم کو خلیفہ نہیں مانا. تو بھائی جو آدم کو خلیفہ نہ مانے وہ بن جاتا ہے ابلیس. جو آدم کو خلیفہ نہ مانے وہ بن جاتا ہے ابلیس. تو جو آدم کو خلیفہ نہ مانے وہ تو ابلیس بن جاتا ہے. تو جو علی کو خلیفہ نہ مانے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتا ہے؟ علی کو خلیفہ نہ مانے وہ رضی اللہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو بھائی سرکار نے موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اِنَّکُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ کہ بے شک تم ایک جاہل قوم، تم ایک گمراہ قوم. بھئی یہ جہالت کی وجہ سے بنی اسرائیل خدا پرستی کو چھوڑ کر بت پرستی کی جانب چل دی. خدا پرستی کو چھوڑ کے آج میں اپنے آپ کا ایک جائزہ لوں، ایک اندازہ لوں کہ بھائی میں زبانی طور پر تو خدا پرستی کا دعویٰ کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن اندرونی طور پر نفاق تو نہیں ہے میرے اندر، اندرونی طور پر کفر تو نہیں ہے میرے اندر، اندرونی طور پر شرک تو نہیں ہے میرے اندر. ممکن ہے اللہ کو بھی خدا مانتا ہوں اور اپنے باس کو بھی خدا مانتا ہوں، اللہ کو بھی خدا مانتا ہوں لیکن اپنے افسر کو بھی خدا مانتا ہوں، اللہ کو بھی خدا مانتا ہوں لیکن جس کے ماتحت ہوں اسے بھی اپنا خدا مانتا ہوں، اللہ کو بھی خدا مانتا ہوں لیکن دولت اور ثروت کو بھی خدا مانتا ہوں، اللہ کو بھی خدا مانتا ہوں اور شہرت کو بھی خدا مانتا ہوں، اللہ کو بھی خدا مانتا ہوں اپنی عبادت کو بھی خدا مانتا ہوں، اللہ کو بھی عبادت مانتا ہوں اپنے جن کو بھی خدا مانتا ہوں. تو بھائی اگر آپ نے الوہیت کی منزلت پر دو لوگوں کو بٹھا دیا تو اسے کہا جاتا ہے شرک. زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں لیکن اندرونی طور پر میں منافق ہوں، اندرونی طور پر میں مشرک ہوں، اندرونی طور پر شاید میں کافر ہوں. تو انسان اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کا وہ کرے، اسسمنٹ کرے کہ میں اندرونی طور پر کیا ہوں. تو بھئی جہالت تین طرح کی جہالت ہے، تین طرح کی جہالت انسان کو ایک حق سے دور کر دیتی ہے. تین طرح کی جہالت اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان ایک حق سے دور ہو جاتا ہے. پہلی جہالت اگر انسان پروردگار عالم کی ذات کو نہ پہچانے، اگر انسان پروردگار عالم کی ذات کو نہ پہچانے تو انسان پروردگار عالم سے دور ہو جاتا ہے. دوسرے قسم کی جہالت، پہلی قسم کی جہالت کیا ہو گئی؟ پروردگار کی معرفت نہ رکھنا، پروردگار کو نہ پہچاننا، پروردگار کا ادراک نہ کرنا، پروردگار کو نہ سمجھنا، پروردگار کی کتاب کو نہ پڑھنا. جب میں پروردگار میرے نزدیک سمجھ سے باہر ہوگا، جب اوجھل ہوگا، جب میں اس کی پہچان نہیں رکھتا ہوں گا تو لامحالہ طور پہ خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کا شکار ہو جاؤں گا. دوسری جہالت یہ ہے کہ اس عالم ہستی میں بہت سے حادثات پیش آتے ہیں، بہت سے واقعات پیش آتے ہیں. انسان جب ان کے اسباب نہیں پہچانتا، جب ان کی علتیں نہیں پہچانتا، جب ان کے اسباب نہیں پہچانتا تو نتیجتاً پروردگار سے کفر اختیار کرتا ہے. آپ دیکھیں کتنے سارے بچے جو مادرزاد اندھے پیدا ہوتے ہیں یا مادرزاد ناقص الخلقت پیدا ہوتے ہیں، ان کے والدین اس بچے کی ناقص الخلقت ہونے کو کا قصوروار کسے قرار دیتے ہیں؟ خدا کو. کسے قرار دیتے ہیں؟ خدا کو. یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے غلطی کی، اپنی غلطی کی جانب متوجہ نہیں ہوتے بلکہ قصوروار کسے قرار دیتے ہیں؟ پروردگار. تو پہلی جہالت جس کی وجہ سے انسان خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کی جانب جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کو نہ پہچاننا. دوسری جہالت جس کی وجہ سے انسان خدا پرستی کو چھوڑ کے بت پرستی کی جانب جا سکتا ہے وہ یہ کہ اس عالم میں یہ جو دکھ رہا ہے، یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے، یہ جو عالم طبیعت ہے، یہ جو عالم ملک ہے، یہ جو دکھنے والا، سننے والا، یہ جو ہمارا سماج ہے، جب اس میں پیش آنے والے واقعات کے اسباب میں نہیں جان پاتا تو نتیجتاً پروردگار سے کفر اختیار کرتا ہوں. تیسری جہالت، تیسری گمراہی جس کی وجہ سے انسان خدا پرستی کو چھوڑ کے بت پرستی کی جانے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس طبیعت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اس طبیعت سے جو ماورا دنیا ہے، جسے ماورائے طبیعت کہا جاتا ہے، اسے بھلا بیٹھتا ہے. انسان کو اپنا گھر تو یاد رہتا ہے لیکن قبر کو بھلا دیتا ہے. انسان کو دنیا کی آسائش تو یاد رہتی ہے لیکن جنت اور جہنم کو بھلا دیتا ہے. تو بھئی یہ دنیا کہ جو آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے، جو کانوں سے سنائی دے رہی ہے، بھئی میں آپ کو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں، کانوں سے آپ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے عالم طبیعت، مٹیریل ورلڈ. انگریزی میں کہا جاتا ہے مٹیریل ورلڈ. میٹر سے، میٹر یعنی جو جگہ گھیرے، جو دکھے، جو حجم رکھتا ہو، جو وزن رکھتا ہو، تو اسے کہا جاتا ہے مٹیریل ورلڈ. اردو میں کہا جاتا ہے عالم طبیعت. کیا کہا جاتا ہے؟ عالم طبیعت. اور اس دنیا سے بعد کا جو دنیا ہے جو قبر سے شروع ہوگی اور جنت یا جہنم تک میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اس دنیا کو کہا جاتا ہے ماورائے طبیعت. کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طبیعت. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طبیعت. وہ جو آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے، جو کانوں سے سنائی دے رہی ہے.
ہم سب اس وقت عالم طبیعت کا حصہ ہیں، ہم سب اس وقت عالم طبیعت کا حصہ ہے، لیکن وہ جو قبر میں جسے ہم نے سلا دیا، جسے سپرد لحد کر دیا، اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کب منکر نکیر آ رہے ہیں، کب کرامن کاتبین آ رہے ہیں، کب نامہ اعمال کھل رہا ہے، کب برزخ کا سفر ہے، کب صراط ہے، کب جنت ہے، کب جہنم ہے، کب محشر ہے، کب پل ہے، کب میزان ہے، یہ سب ہے ماورائے طبیعت. کیونکہ آپ کو کیا اس آنکھ سے دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ماورائے طبیعت. یہ ہے عالم طبیعت اور وہ ہے عالم ماورائے طبیعت. مرنے سے پہلے کی زندگی ہے طبیعت اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے ماورائے طبیعت. جب انسان ماورائے طبیعت سے غافل ہو جائے، جب ماورائے طبیعت اس کے ذہن سے اوجھل ہو جائے اور طبیعت میں غرق ہو جائے، طبیعت میں محو ہو جائے، تو یہ اس بات کا سبب بنتی ہے کہ انسان خدا پرستی کو چھوڑ کر بت پرستی کا شکار ہو جاتا ہے. طبیعت اور ماورائے طبیعت سمجھ آگے؟ میں اور آپ ہیں طبیعت، کرامن کاتبین اور منکر نکیر ہے ماورائے طبیعت. میرا گھر ہے طبیعت، قبر ہے ماورائے طبیعت، یہ جو سڑک گزر رہی ہے یہ ہے طبیعت، اور پل صراط ہے ماورائے طبیعت. یہ دنیا ہے طبیعت، لیکن جنت جہنم محشر صراط میزان یہ ہے ماورائے طبیعت. تو بھئی یہ ہے طبیعت اور وہ ہے ماورائے طبیعت. طبیعت بھی کائنات کا حصہ ہے، ماورائے طبیعت بھی کائنات کا حصہ ہے. اب ان دو حصوں میں ماورائے طبیعت اور طبیعت کے درمیان کوئی حلقہ ہونا چاہیے تھا، کوئی رابطہ ہونا چاہیے تھا، کوئی سبب ہونا چاہیے تھا جو طبیعت کو ماورائے طبیعت سے متصل کرے، جو انسان کو بتائے کہ انسان اگر تو طبیعت میں کوئی اچھا کام کرے گا تو وہاں پر کیا اجر ملے گا، جو آ کر بتائے کہ انسان اگر طبیعت میں تو کوئی گناہ کرے گا تو ماورائے طبیعت میں کیا سزا ملے گی، جو آ کر بتائے، جو دیکھے طبیعت میں لیکن ماورائے طبیعت کی کیفیت بتائے، جو ماورائے طبیعت کی ذاتیات بتائے، جو ماورائے طبیعت کی آگہی دے. تو بھئی جب طبیعت اور ماورائے طبیعت کے درمیان ایک حلقہ ہونا چاہیے، ایک واسطہ ہونا چاہیے جو آ کر بتائے. ایک تو طبیعت میں رہا ہو لیکن ماورائے طبیعت سے بھی واقف ہو. تو کائنات میں ایک ذات ایسی نظر آئی جس نے منبر پر دعویٰ کیا لو کوشف الغطا مصدق تو یقینا کہ اگر علی کے سامنے طبیعت کے سارے پردے اٹھا بھی لو تو مجھ کے یقین میں ذرہ برابر فرق ایجاد نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ میں جتنا طبیعت میں علی ہوں اتنا ہی ماورائے طبیعت میں علی ہوں. جتنا طبیعت میں علی ہوں میں اسی قدر ماورائے طبیعت میں علی ہوں. تو انسان کو اگر یہ تین جہالتیں دور کر دے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان خدا پرستی کی راہوں پر نہ چلے؟ کیسے ممکن ہے کہ انسان بت پرستی کا شکار ہو جائے؟ تو محمد و آل محمد نے ہمیں ایک ایسا راستہ دکھا دیا ہے کہ جس پر چل کر ہم اس خدا پرستی تک پہنچ سکتے ہیں کہ جس کے لیے تعلیمات، جس کے لیے سختیاں محمد و آل محمد نے اٹھائی ہیں. اس کے لیے سختیاں محمد و آل محمد نے اٹھائی ہیں، ہم اس راستے تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ خود انہوں نے کہا کہ ہم سے محبت کرتے رہنا، ہماری محبت سے دور مت ہونا. اس سے کیونکہ تم گنہگار ہی کیوں نہ سے، اگر تمہارا رخ سورج کی جانب ہوگا تو بہرحال کچھ نہ کچھ روشنی پڑتی رہے گی، لیکن اگر تم نے اپنا رخ سورج سے موڑ لیا تو تم جہاں بھی چلے جاؤ، جتنی بھی نمازیں پڑھ لو، جتنی بھی عبادتیں کر لو، یہ عبادتیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی، یہ تمہیں نجات نہیں دلا سکتی، یہ تمہیں بچا نہیں سکتی. تو اگر کوئی بچائے گا تو وہ محمد و آل محمد کی ذات ہے، اگر بچائیں گے تو وہ آل محمد کی ذات ہے. اور ان آل محمد نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے وہ کون سی ایسی مصیبت اور مصائب ہیں جو نہ سہے؟ کون سا مصیبت کا باب ہے جو انہوں نے نہ سہا؟ کیوں سہا؟ اس لیے سہا تاکہ دین قیامت تک پہنچ جائے، تاکہ دین کی حفاظت ہو جائے. ابھی جو بچے نے کلام پڑھا حسین ابن علی کی یتیمہ کا پڑھا تھا، 4 سال کی بچی کا کلام پڑھا. وہ بچی کے جانتے ہیں جب 9 ذی الحجہ کے دن حسین ابن علی کو خبر ملی نا کہ مسلم ابن عقیل مارے گئے ہیں تو ایک مرتبہ خیام برپا کیے اور کہا کہ اے عباس مسلم کی یتیمہ کو لے آؤ، مسلم کی یتیمہ کو لے آؤ. مسلم کی یتیمہ کو اپنی آغوش میں بٹھائے، مسلم کی یتیمہ کے کان میں گوشوارے پہنائے، مسلم کے یتیمہ کے سر پر دست شفقت پھیرا. وہ ہاشمی بچی تھی، سمجھ گئی. کہا کہ اے امام حسین کیا میرا بابا مارا گیا ہے؟ اے امام، اے مامد جان کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟
کیا میرا بابا کوفے میں مارا گیا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے پلٹ کر کہا کہ اے بچی، آج سے تو مجھے اپنا بابا سمجھنا، آج سے تجھے کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے بیان کرنا، کوئی بھی تقاضا کرنا ہو مجھ سے کرنا، میں تیرے سر پر دست شفقت پھیروں گا۔ اس کو گود میں بٹھایا، اسے بوسہ دیا۔ میں امام سے دست قدم جوڑ کر کہوں گا کہ امام، جب آپ مسلم کی یتیمہ کے ساتھ یہ شفقت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ کہیں اطراف میں سکینہ دیکھ نہ رہے ہو، اطراف میں کہیں سکینہ دیکھ نہ رہی ہو، اس لیے کیونکہ سکینہ اگر یہ دیکھے گی تو اس سے رہا نہ جائے گا۔ اس لیے کیونکہ کچھ ہی دن بعد جب عصر عاشور آئے گی تو سکینہ بھی یتیم ہوگی۔ سکینہ انتظار کرے گی کہ کوئی کانوں میں گونجے پہنانے آئے گا، کوئی دستے شفقت پھیرنے آئے گا، کوئی بوسہ دینے آئے گا، کوئی گود میں بٹھانے آئے گا، لیکن مسلمان رحم کھانے نہ آئے گا۔ ارے کوئی دامن کو آگ نہ لائے گا، کوئی کانوں سے بالیاں چھینے گا، کوئی نیزے کی انگلی چبوئے گا، کوئی کانوں پر تماچے مارے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پروردگار کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے۔ وہ بچی کے جس سے حسین کو جدا ہونا بہت سخت تھا۔ جانتے ہیں نا جب عصر عاشور حسین راہبار پر سوار ہو کر جانے لگے تو یہ بچی زلجنا کی باہوں سے لپٹ گئی، باہوں سے لپٹ گئی، کہنے لگی کہ اے میرے بابا کے زلجنا، اے میرے بابا کے زلجنا، تو میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، تو میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، اس لیے کیونکہ صبح سے جو بھی مقتل گیا ہے اے میرے بابا کے زلجنا وہ واپس نہیں آیا۔ ارے چچا ترائی پر گیا تھا، بازو گرم ہو گئے، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو رخصت کیا، حسین نے سکینہ کو رخصت کیا۔ جب شام غریبہ آئی نا، شام غریبہ آئی تو ایک مرتبہ بچی کو تو باپ کے سینے پر سونے کی عادت تھی، بچی ہمیشہ باپ کے سینے پر سویا کرتی تھی، کیونکہ یہ تسکین قلب حسین ہے نا، یہ حسین کے دل کے سکون کا سبب تھی۔ بچی ہمیشہ باپ کے سینے پر سویا کرتی تھی، تو جب شام غریبہ آئی ایک مرتبہ بچی کو باپ کا سینہ یاد آیا تو ایک مرتبہ مقتل کی جانب گئی، کہتی جاتی تھی اینا اینا یا ابی، اینا اینا یا ابی، اے میرے بابا تو کہاں ہے، اے میرے بابا تو کہاں ہے۔ ایک کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بچی یہاں پر آ جا۔ جب شام غریبہ میں زینب ڈھونڈنے گئی تو ایک بچی کم دکھائی دی، مقتل کا سراغ کیا، مقتل کی جانب پہنچی۔ ایک مرتبہ حسین کے سینے پر سکینہ کو سوتے ہوئے دیکھا، حسین کے سینے پر سکینہ کو سوتے ہوئے دیکھا، کہا سکینہ تم نے بابا کو کیسے پہچانا، بابا کو کیسے پہچانا، کوئی علامت تو نہیں ہے نا؟ ارے بابا کا سر جدا ہو چکا ہے، بابا کا سر تو جدا ہو چکا ہے، تم نے بابا کو کیسے پہچانا؟ ایک مرتبہ بچی نے ماجرا بیان کیا، پھوپھی اماں میں مقتل میں آتی گئی، کہا بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو؟ اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے میری بچی سکینہ تو اپنے بابا کے سینے پر آ جا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بہت حوصلے سے سنیے گا، بہت تسلی سے سنیے گا۔ جانتے ہیں جب 11ویں محرم کو یہ کاروان کوفے کی جانب بڑھا ہے تو سارے بچوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ بٹھایا ہے، سارے بچوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ بٹھایا ہے، لیکن واحد بچی سکینہ ہے جسے ایسے سرکش اونٹ میں بٹھایا کہ جب بھی وہ سرکش اونٹ سواری لیتا بچی کے پیروں میں ایسی تکلیف ہوتی کہ کبھی چچا کو بلاتی، کبھی بابا کو بلاتی، کہتی چچا مدد کو آؤ، چچا بابا مدد کو آؤ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سرکش اونٹ سے سکینہ گر گئی، سکینہ اس سرکش اونٹ سے گر گئی، اور وہ جو پیچھے سے حسین کا سر آ رہا تھا اس نے چلنے سے، سفر کرنے سے رک گیا۔ ایک مرتبہ کولی نے جب حسین کا سر آگے بڑھانے کی کوشش کی اور سر آگے نہ بڑھا تو ایک مرتبہ ہاتھ میں تازیانہ لیا اور سید سجاد کے پاس آیا، اس امام کے پاس آیا جس کی پشت پر لنگر تھا، گلے میں توق خاردار تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں زنجیریں تھیں، اور پشت پر تازیانے مارتا رہا، تازیانے مارتا رہا۔ کہا سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا، سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ بیمار امام نے اپنے بابا کے سر کا رخ کیا، کہا السلام علیکم یا ابتا، میرے بابا کے سر اپنے بیمار امام کا، اپنے بیمار بیٹے کا سلام قبول کر۔
بابا نے بتایا کہ اے سید سجاد، سکینہ سرکش موڑ سے گر گئی ہے۔ ایک مرتبہ بیمار امام پھوپھی اماں کے پاس آیا، پھوپھی اماں سے کہا کہ سکینہ گر گئی ہے۔ سکینہ زینب ڈھونڈنے لگی، زینب نے ڈھونڈنا شروع کیا، ہر جانب دیکھا سکینہ نظر نہیں ہے۔ دور ایک ٹیلے میں ایک مٹی کا ٹیلا تھا، وہاں پر ایک مستورہ بیٹھی ہوئی تھی، اس مستورہ کی آغوش میں سکینہ آرام کر رہی تھی، اس مستورہ کی آغوش میں سکینہ آرام کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مستورہ کے پاس زینب گئی اور کہا کہ اے مستورہ تیرا بہت شکریہ، تو نے ہم پر بہت احسان کیا، تو نے ہم پر بہت لطف کیا۔ ارے 11ویں محرم سے جب سے چلے ہیں نا، ہم اپنے آبا کو رو نہ پائے، ہم اپنے رشتے داروں کو رو نہ پائے، میں اپنے بھائی کو رو نہ پائی ہوں، میں اپنے بھتیجے بھانجوں کو رو نہ پائی ہوں، کسی نے ہم پر رحم نہ کیا، کسی نے ہم پر لطف نہ کیا۔ ارے تیرا بڑا احسان، تیرا بڑا شکریہ۔ ایک مرتبہ جب اس مستورہ نے زینب کی یہ باتیں سنی نا، تو مستورہ کے چہرے سے نقاب اتارا، کہا زینب تو نے پہچانا نہیں، ارے میں تیری بوڑھی ماں فاطمہ زہرا ہوں، ارے تو جب سے 28 رجب تو چلی ہے، میں تیرے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہ بچی کہ جب بھی زندان میں شام کے وقت پرندوں کو گھر لوٹتا ہوا دیکھتی تھی تو ایک مرتبہ بیمار امام سے کہتی تھی کہ اے بھیا سجاد، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کہتا کہ اے میری بہن سکینہ، یہ شام ہونے والی ہے نا، یہ سب اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، یہ سب اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ارے بیمار امام سے سکینہ نے کہا بھیا سجاد، ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ ارے بیمار امام کیسے بتائیں سکینہ، ہم تو گھر جائیں گے لیکن تو اسی شام میں دفن ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کو۔ جانتے ہیں ایک رات کو سکینہ نے ایک خواب دیکھا کہ بابا تشریف لائے ہیں، بابا حسین تشریف لائے ہیں۔ بابا نے آ کر کہا سکینہ، اب تیرے مسائل کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، اب تو القریب آ کر مجھ سے مل لے گی۔ جیسے ہی شہزادی نے یہ خواب دیکھا، ایک مرتبہ بیدار ہو گئے، قید خانے میں تنازع برپا ہوا، قید خانے میں خوب آہوزاری برپا ہوئی۔ یزید کے خواب میں خلل ہوا، کہا قید خانے میں کیسا گریا ہو رہا ہے، کہا بچی ہے جس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھ لیا ہے، کہا اگر بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھ لیا ہے تو جاؤ تشت میں اس کے بابا کا سر رکھ دو اور تشت کو اس کی جانب پھینک دو۔ ایک لعین آیا، اس نے سر میں تشت میں سر کو رکھا اور ایک مرتبہ سر کو سکینہ کی جھولی میں پھینک دیا۔ ایک مرتبہ بچی نے اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں لیا، کہتی جاتی بابا تجھے کس نے بچن مارے، بابا تیری پیشانی سے لہو کیوں جاری ہے، بابا تجھے کس نے مارا، بابا کس نے تیر مارا، بابا کس نے نیزہ مارا۔ یہ کہتی جاتی